أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں کا دن کیسا گزرا؟ الحمدللہ. چلیں دعا کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کریں گے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما آمین الہی آمین. الحمدللہ. آپ کی دعائیں کیسی جا رہی ہیں؟ جو ہم ہر سیشن میں دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ؟ صرف سن لیتے ہیں یا آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں نماز پڑھتے ہوئے؟ آلموسٹ ساری تو نہیں لیکن کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں اسٹرائک کر جاتی ہے تو پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اس پہ غور و فکر کرتے ہیں دعا پہ. الحمدللہ. چلیں آج کی جو دعا ہم کریں گے وہ شرک سے ریلیٹڈ ہے. کل ہم نے پڑھا تھا نا طاغوت کے بارے میں، جبت کے بارے میں، اور اس میں پھر ہم نے یہ پڑھا کہ یہ شرک کے زمرے میں بھی چیزیں آتی ہیں کچھ. تو آج ہم جو دعا کریں گے انشاءاللہ وہ شرک سے بچنے کی دعا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، ان کے اشرکا بکا کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں، وانا عالم اور جانتے بوجھتے یعنی میں اس کو جانتا ہوں، واستغفرک اور میں تیری بخشش مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اس سے بھی جو میں انجانے میں کروں. اب واضح طور پہ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہمارے اوپر رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا نا. صحیح بانڈ مسلم ہے ہم لوگ. آنکھ کھولتے ہی مسلم معاشرے میں مسلم گھرانوں میں ہم نے جو دینی ریچولز ہیں ان کو دیکھا، دین کی تعلیم دیکھی. الحمدللہ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے. اب جان بوجھ کے کوئی وہ پتھر کے بت یا اس طرح کی چیزیں تو نہیں کرتا، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جانے انجانے ہم بہت ساری ایسی چیزوں کے ساتھ اب وابستگی اختیار کر لیتے ہیں لا علمی کی بنا پر، جو کہ شرک کے زمرے میں آ جاتی ہیں. مثلا اس کی مثال دیجیے، غفلت کی وجہ سے کہہ لیں یا علم نہ ہونے کی وجہ سے کہہ لیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میں شریک ٹھہرا رہا ہوں، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کو اسے حاجت روائی کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جو ہے اس کو اپنا مشکل کشا سمجھ لینا، اللہ کے سوا کسی اور کو وسیلہ بنانا کہ یہ ہمارے جو ہیں وہ داد رسی کریں گے، جیسے مزاروں پہ جانا، قبروں پہ جانا، تو بھی ایک طرح کی واضح بت پرستی میں آ جاتا ہے. اچھا اس کے بعد استغفرک لما لا اعلم. اب اس دن استاذہ نے بھی لاسٹ لیسن میں ہمارے بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ ایک شرک جو ملت سے خارج کر دیتا ہے اور ایک جو ملت سے خارج تو نہیں کرتا لیکن اپنی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے. واضح شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا،
اس کی عبادت کرنا، عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا، شرک اکبر، وہ تو ملت سے خارج ہے، دین سے خارج ہے۔ اب جو اس طرح آ جاتا ہے کہ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پہ سب سے زیادہ خوف شرک کا ہے، چھوٹے شرک کا، شرک اصغر کا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ریا ہے۔ شرک اصغر کیا ہے؟ ریا۔ اور ریا جو ہے وہ انجانے میں انسان کے اندر پریویل کر جاتی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ نفس کو خوش کرنے کے چکر میں کہاں کہاں انسان جو ہے نا ریاکاری کر جاتا ہے، عبادات میں ریاکاری کر جاتا ہے، اپنے لباس میں ریاکاری کر جاتا ہے، بات چیت میں بعض دفعہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز کو لمبی کر لینا، لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسے کپڑے پہننا، یعنی اٹائر کو بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ لوگ جب مسجد میں ہم ان کو ملتے ہیں تو بالکل ڈفرینٹ اٹائر میں ہوتے ہیں، اور اگر آپ انہی لوگوں کو کسی مال میں دیکھ لیں تو پہچان سے باہر ہو جاتے ہیں۔ صحیح، اگر ہم اپنا آپ جو ہے ایک اس میں رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو اسٹیٹ فارورڈ کر رہے ہیں، تو ہم تو پھر ہر جگہ ایک جیسے دکھیں گے نا، چاہے وہ مسجد ہو چاہے وہ مال ہو۔ جو اللہ کی رضا کے لیے ڈریس اپ ہو رہا ہے وہ تو ہر جگہ ایک جیسا ہی دکھے گا، پھر وہ فرق تو نہیں کرے گا۔ تو یہ پھر کیا آ جاتا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو جو کام لوگوں کی خوشی کے لیے کیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ ریاکاری میں آ جائے گا نا، دکھاوے میں آ جائے گا۔ اچھا، اس کے میں بشر حافظ کا قول کہتے ہیں کہ اگر میں دنیا گاہ بجا کر حاصل کروں تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں اسے دین کا وسیلہ بنا کے پسند کروں۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ دین کے ذریعے لوگوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے دکھاوا کیا جائے، کہ اگر آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں تو ویسی ہی باتیں کریں، اگر آپ کسی اور مجلس میں گئے تو وہاں کے لوگوں کے حساب سے باتیں کریں۔ ہمارے دور میں ایسے بندے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو ہر ایک کے ساتھ اس کی سوچ کے مطابق ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، ہر محفل میں اس محفل کے مطابق اٹائر اختیار کر لیتا ہے۔ آج کل اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایزی گوئنگ، ڈپلومیٹک، ایزی گوئنگ ہے، ایڈجسٹیبل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے یا اطاعت کرنی ہے؟ کیا کرنا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ دعا بہت خوبصورت دعا ہے، بہت لمبا ٹاپک ہے لیکن انشاءاللہ اسی کو ہم یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں شرک سے، چاہے وہ شرک اکبر ہے، اصغر ہے، شرک خفی ہے، جلی ہے، ہر طرح کے شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھیں اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنا دیں۔ ہم جو بھی کریں نا، کچھ چیزیں ہم اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں تو وہ بھی شرک کے زمرے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نفس کی اطاعت کر رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ، اب مجھے تو جیسے آج کل جو ماسک پہنتے ہیں نا، مجھے اتنی اس پہ اللہ تعالیٰ پہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ آپ دیکھیں جن لوگوں کے لیے نقاب کرنا مشکل تھا، اب اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، یا جو بھی کہہ لیں، مرد بھی کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ جو مرد اپنی بیویوں کو منع کرتے تھے وہ اب خود ماسک لگا کے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر دیکھیں، اور جو عورتیں کرنا چاہتی تھیں اور نہیں کر پاتی تھیں ان کے لیے کتنی سہولت ہوگی نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے معاملات کو جو ہے وہ آسانی والا بنا دیں ہمارے لیے، دین پہ ہم سچے دل سے دین پہ عمل کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی جنت حاصل، اللہ نے جو جنت ہمارے لیے بنائی اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہم صحیح معنوں میں اللہ کی بڑائی اور عظمت کو جان لیں۔ یہیں پہ اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ جی، جو نقاب کرتے ہیں ان کو ماسک کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، ان کو نہ سفوکیشن ہو رہی ہے نہ کچھ اور ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے وہ چیز اختیار کی تھی نا، انہوں نے اللہ کے لیے وہ چیز اختیار کی تھی۔ اللہ نے دیکھیں کتنی سہولت کر دی۔ ہم وقتاً سن رہے تھے نا، حجاب بین، نقاب بین، دس اینڈ دیٹ، اینڈ کتنا کچھ سن رہے تھے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ایزی کر دیا ہے، سبحان اللہ، کہ اب ہر کوئی اس کو کر رہا ہے، چھوٹا بچہ تک، ایون اسمال کڈس۔ میری 2 سال کی نواسی ہے، اس کو بھی پتہ کہ میں نے اگر مارکیٹ میں جانا تو مجھے ماسک لگانا ہے، الحمدللہ۔ چلیں یہیں پہ اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نیکی کی ہدایت دے اور
اطاعت گزار بندوں میں شامل کر لیں. جب تک استاد کا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے آپ لوگ ریڈی ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة النساء آیت نمبر 58 سے شروع کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. بے شک یہ بہت ہی عمدہ نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کر رہا ہے. بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. اہل ایمان کو حکم ہے کہ وہ امانتیں ان کے سپرد کریں جو ان کے اہل ہیں. ایک حکم، اور دوسرا حکم ہے اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. یہ کتنی اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کر رہا ہے. ان میں ان کی بھلائی ہے، فائدہ ہے. اور پھر نصیحت کرنے کے بعد، حکم دینے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ ان کے فیصلوں کو سنتا بھی ہے اور ان کے اعمال کو دیکھتا بھی ہے. اور پھر یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ استمرار، مسلسل دیکھ رہا ہے، مسلسل سن رہا ہے.
اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کعبہ کی چابیاں لیں اور کعبہ میں داخل ہوئے تھے، اور جب آپ باہر تشریف لائے کعبہ سے تو یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ پھر آپ نے حضرت عثمان کو بلایا اور چابی ان کے سپرد کر دی، اور ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، یعنی اس آیت کے مطابق، کہ امانتیں یعنی یہ چابیاں جو اس کے اہل ہیں، جن کے پاس یہ تھیں، انہی کو واپس لوٹا دی جائیں، اور آپ نے ان کو یہ بھی خوشخبری دی کہ یہ قیامت تک تمہاری ہی نسل میں رہیں گی۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم امانت کو بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی ٹال مٹول کے وقت پر صحیح پوری پوری ادا کر دیں۔ امانت جو ہے، جس کی جمع یہ امانات استعمال ہوا ہے یہاں، اور اس کا سنگولر امانت ہے جو ہم عام طور پر استعمال کرتے رہتے ہیں، یہ خیانت کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، اور اس کا مادہ الف میم اور نون ہے، امن، اور امن دل کے سکون پر دلالت کرتا ہے۔ رجل امنتن ایسے شخص کو کہتے ہیں جس سے لوگوں کو امن ہو اور اس کے فساد سے لوگوں کو خوف نہ ہو، اور امنہ امین کی جمع ہے، اور امین محافظ کو کہتے ہیں۔ تو امانت سے مراد یعنی اصطلاحی معنی امانت کا کیا ہے؟ ہر وہ حق جس کا ادا کرنا، ہر وہ حق جس کا ادا کرنا اور جس کی حفاظت کرنا آپ پر لازم ہے، یعنی دوسرے کا حق جو آپ کے پاس ہے اس کو، اس کی حفاظت بھی کرنا، اور جب وہ اس کو دینے کا مطالبہ کرے آپ کو تو اس کو پورا کر دینا۔ تو ہر وہ چیز جس پر انسان کو امین بنایا جائے، اس کے انتظام کی ذمہ داری اس کے سپرد کی جائے، چاہے وہ قول ہو یا عمل ہو یا کوئی سامان ہو، وہ سب امانتیں ہوتی ہیں۔ یعنی امانتیں صرف چیزوں کا نام نہیں ہے، باتیں بھی امانت ہوتی ہیں، کچھ کام بھی امانت ہیں، اور سامان بھی امانت ہوتا ہے، جیسے مال یا اور چیزیں وغیرہ۔ تو ہر وہ چیز جس پر انسان کو امین بنا دیا جائے اور اس کے انتظام کی ذمہ داری اس کے سپرد کی جائے۔ تو امانت کی حفاظت میں انسان کا تین طرح سے معاملہ ہے، یا تو انسان کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہوتا ہے، یا باقی تمام بندوں کے ساتھ، یا اس کے خود اپنے ہی ساتھ۔ تو ان تینوں طرح کی امانتوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ جہاں تک پہلی قسم ہے کہ رب کے ساتھ امانت کی حفاظت کا تعلق، تو اس میں سب سے بڑی امانت توحید کی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ بے شک ہم نے امانت کو، یعنی اس توحید کی دعوت کو، آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا کہ اس کی امپلیکیشن یا اس کے تقاضے بہت سے ہیں، اور وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بلا شبہ وہ ہمیشہ سے بہت ظالم اور جاہل ہے۔ دوسری قسم کی امانتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس میں ان کی امانتیں ان کو واپس لوٹانا ضروری ہوتی ہے، جس کا اس آیت سے تعلق ہے، خاص طور پر جس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں مال میں تول میں کمی نہ کرنا بھی شامل ہے، لوگوں کے عیبوں کی حفاظت کرنا بھی شامل ہے، بیوی کا اپنے شوہر کی امانت کی حفاظت کرنا بھی شامل ہے، اس کے رازوں کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ تو یہ ساری چیزیں امانتوں میں آتی ہیں۔ پھر اسی طرح اپنی ذات کے ساتھ امانت کیا ہے کہ انسان اپنے ساتھ خیرخواہی کرے کہ وہی کام کرے، وہی چیز اپنے لیے منتخب کرے جو دین اور دنیا میں اس کے لیے نفع کا باعث ہو، صرف اپنی خواہش کی بنیاد پر یا غصے کی وجہ سے وہ کام نہ کرے کہ جس سے اس کی دنیا آخرت کا نقصان ہو۔
تو عمومی الفاظ میں انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ ایک طرح سے امانت ہے. ہمارا جسم بھی ہمارے پاس امانت ہے. تو ہمیں اس میں اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی کوئی چیز نکال کے کسی کو دے دیں یا اپنی مرضی سے اپنی شکل تبدیل کر لیں. تو یہ بھی الا یہ کہ کوئی جسم میں نقصان ہو تو اس کی اصلاح ہماری ذمہ داری ہے، وہ بھی امانت ہے. یعنی اگر ہم بیمار ہیں تو ہمیں علاج کرانا چاہیے، یہ بھی ہم پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو اس جسم کا انتظام امانت کی تعریف میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس چیز کے انتظام کی ذمہ داری انسان کے پاس ہو، تو اپنے باڈی مینجمنٹ جو ہے، اس کی صحت، اس کے غذا، اس کی ایکسرسائز، اس کا جو بھی اس کے لیے بہتر چیزیں ہیں اس کو مینیج کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو وہ جب ہم پورا کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت کو ہم صحیح طور پر سنبھالیں. اسی طرح ہماری اولاد ہمارے پاس امانت ہے کہ اس کی صحیح تربیت کرنی ہے. ہمارا گھر ہمارے پاس امانت ہے، شوہر کا مال اور شوہر کا دیا ہوا جو کچھ ہے وہ بھی امانت ہے، تاکہ اس کو ضائع نہ کریں، اس کے اندر خیانت نہ کریں. ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے سوائے امانت کے. پھر فرمایا قیامت کے دن بندے کو لایا جائے گا، اگر اس نے اللہ کے راستے میں قتال کیا ہوگا تو اس سے کہا جائے گا اپنی امانت ادا کرو. وہ کہے گا اے میرے رب کیسے ادا کروں، دنیا تو گزر چکی ہے، یعنی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہا جائے گا اسے حاویہ میں لے جاؤ. اسے حاویہ میں یعنی جہنم میں لے جایا جائے گا، اور اس کے لیے اس کی امانت کو ایسی صورت میں لایا جائے گا جس صورت میں وہ اسے دی گئی تھی. وہ اسے دیکھے گا اور پہچان لے گا اور اس کے پیچھے پیچھے جائے گا اور اسے پا کر کندھوں پر لاد لے گا. پھر جب وہ دیکھے گا کہ کندھوں سے اتر گئی پھر اس کے پیچھے جائے گا اور اسی طرح ہمیشہ کرتا رہے گا. یعنی جیسے قرض کا گناہ شہید سے معاف نہیں نا، تو اسی طرح اگر کسی کی امانت اس کے پاس تھی اور اس نے فی سبیل اللہ جنگ بھی کی، مارا بھی گیا اور امانت ادا نہیں کی، تو وہ اس کو لوٹانی ہوگی. وہاں یعنی اس کی سزا یہ بتائی گئی. پھر فرمایا نماز امانت ہے. نماز کیا؟ امانت ہے. تو کیسے وہ ادا کرنی چاہیے؟ اس کے رکوع، سجدے، اس کے جو سارے اس کے ارکان ہیں ان کو پوری طرح صحیح طرح ادا کیا جائے. فرمایا وضو امانت ہے. کیا امانت ہے اس میں؟ کہ خیانت نہ کی جائے، کہ کوئی جگہ جو دھونے کی ہے اس کو خشک نہ چھوڑا جائے. وزن امانت ہے، یعنی کسی کو ناپ تول کے کچھ دو تو اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے. ناپ امانت ہے، یعنی کوئی چیز ناپ کے تول کے دے رہے ہو تو کم نہ دو. آپ نے بہت سی چیزیں گنوائی اور ان سب سے سخت وہ امانتیں جو سونپی گئی ہیں، یعنی جو کسی نے ہمیں دی اور وہ ہم نے لوٹانی ہے. پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ امانت اور خیانت اکٹھے نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے دل میں ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی جھوٹ اور سچ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی خیانت اور امانت اکٹھے ہو سکتے ہیں. امانت کی حفاظت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پانے کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے، اور ہم میں سے کون پسند نہیں کرتا، ہم سبھی چاہتے ہیں. فرمایا 3 عادتوں پر محافظت کرو. 3 عادتیں اپنے اندر پیدا کر لو. نمبر 1 سچی بات، نمبر 2 امانت کی ادائیگی، اور نمبر 3 اچھی ہمسائیگی، ہمسایوں کا خیال رکھو. اور امانت ادا کرنے والے کے لیے جنت کی ضمانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادہ بن صامت کی روایت سے آتا ہے کہ فرمایا مجھے اپنی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امین بنائے جاؤ تو امانت کا حق ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو بچاؤ اور اپنے ہاتھوں کو روک لو. تو یہ ایک مومن کے لیے امانت کا ادا کرنا ضروری ہے. اس کے برعکس منافق کی صفات میں سے ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جس کے اندر 4 چیزیں وہ پکا منافق ہے کہ امانت دی جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، بدزبانی کرے. تو ہمیں ہر صورت میں اس بات کو میک شور کرنا چاہیے کہ جو امانتیں ہمارے سپرد ہیں انہیں
ہم پوری طرح ادا کر دیں۔ یوسف بن ماہک مکی کہتے ہیں کہ ایک آدمی کئی یتیموں کا سرپرست تھا، میں اس کا خرچ لکھا کرتا تھا، یعنی اس کے پاس کاتب منشی تھا۔ ان یتیموں نے اسے 1000 درہم کا مغالطہ دیا جو اس نے ان کو ادا کر دیا۔ پھر میں نے ان کے مال میں دگنا پایا، یعنی یتیموں کے۔ میں نے اس سے کہا وہ 1000 جو انہوں نے آپ سے مغالطے کے ساتھ لیے ہیں نکال لوں؟ اس نے کہا نہیں۔ مجھے میرے والد نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو تمہارے پاس امانت رکھوائے اس کی امانت ادا کرو، اور جو تم سے خیانت کرے اس کے ساتھ تم خیانت نہ کرو۔ ہاں، یعنی اگر تمہیں کسی نے دھوکہ دیا تم اس کو دھوکہ نہ دو۔ اور پھر یہ کہ عہدے بھی امانت ہوتے ہیں، کسی کو ذمہ داری سپرد کرنا یہ بھی امانت ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ کسی کو کوئی رسپانسبلٹی دیتے ہیں تو رسپانسبلٹی بھی امانت ہوتی ہے، اس کو بھی پراپر طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اور دیتے وقت وہ دیکھنا چاہیے کہ جس کو کوئی ذمہ داری دی جا رہی ہے وہ غریب اس کو نبھانے کے بھی قابل ہے یا نہیں، یہ دینے والے کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور یہاں اس آیت میں خاص طور پر امانت یعنی کسی کے سپرد کرتے ہوئے یعنی اس کو امین بناؤ جو اس قابل ہے۔ جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا اس سورت کے شروع میں، لا تؤتوا السفہاء اموالکم، بے وقوفوں کو اپنے مال مت دو۔ اسی طرح جو شخص نہ وعدے کا پابند ہے، آپ نے آزمایا ہوا ہے، کام صحیح کرتا نہیں، اور پھر آپ اس کو دوبارہ وہی کام دے دیتے ہیں، تو آزمائے ہوئے کو نہیں آزمانا چاہیے۔ جس سے آپ کو ہاتھ لگ چکے ہوں، جس نے آپ کو دھوکہ دیا ہو، تو پھر آپ اس کے ساتھ محتاط رہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قابل نہیں ہے لیکن آپ کا پسندیدہ ہے، اس کے مقابلے میں ایک شخص قابل ہے لیکن وہ اپنے آپ میں رہتا ہے، آپ کی چاپلوسی نہیں کرتا، تو آپ نے جب کوئی ذمہ داری دینی ہے تو فیوریٹزم نہ کریں کہ اس کو دے دیں کہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے، چاہے وہ اس کو پوری طرح نہیں کر سکتا، اور اس کو نہ دیں جو کرنے کے قابل ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے اس میں خیانت ہو جائے گی کہ آپ نے ایک وہ ذمہ داری جو آپ نے کسی کے سپرد کرنی تھی اور وہ اس کا اہل نہیں تھا، اور آپ نے اس کو بلا وجہ دے دی صرف اپنی پسند اور چوائس کی وجہ سے۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ یعنی ہر فیصلہ خواہ وہ کسی سے بھی متعلق ہو، اس میں عدل کا حکم ہے۔ یعنی اور اس سے مراد عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں، اور گھروں کے اندر ہونے والے اور اداروں کے اندر ہونے والے فیصلے بھی، جو دو لوگوں کے جھگڑے کے وقت کیا جاتا ہے، اس میں انصاف ہونا چاہیے، چاہے یہ قتل کے مقدمات ہوں یا مالی مقدمات ہوں یا عزت و آبرو کے مقدمات ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، قریبی رشتہ داروں کے ہوں، دور کے لوگوں کے ہوں، نیکوں کے ہوں، برے لوگوں کے ہوں، دوستوں کے ہوں، دشمنوں کے، انصاف کی بات۔ اور عدل کیا ہوتی ہے؟ عدل کیا ہوتا ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، نہ کہ ہر ایک کو صرف یعنی نہ کہ کسی چیز کو برابر میں تقسیم کرنا۔ مساوات اور عدل میں فرق ہے۔ مساوات یہ ہوتی ہے کہ سب میں برابری کرنا، سب کو ایک جیسی چیز دینا۔ جیسے اولاد کو آپ دیتے ہیں تو اس میں مساوات ہونی چاہیے، وہ کوئی کھانے کی چیز دے رہے ہیں، کوئی اور اس طرح کی ضرورت کی چیز، یہ نہیں کہ ایک بچے کو کپڑے بنا دیے لے دیے اور دوسرے کو اگنور کر دیا۔ جو بچہ آپ کی بات مانتا ہے اس کے اوپر اپنی زیادہ جو ہیں عنایتیں نشاور کی، اور جو بات نہیں مانتا اس کو سزا کے نام پر اس کے ساتھ زیادتی کیے رکھی، تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے سب بین اولادکم فی العطیۃ، گفٹ دیتے ہوئے اپنی اولاد میں برابری کرو۔ یہ جو لڑکے اور لڑکی کا فرق ہے نا، یہ مرنے کے بعد ہے، ترکے میں ہے۔ زندگی میں آپ برابر کا دیں گے، الا یہ، ہاں اب یہ کہ الا یہ کہ اگر کوئی اولاد ضرورت مند ہے، اگر ضرورت مند ہے اولاد اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ غریب ہے، مثلا اپنے بچوں کی فیس نہیں دے سکتی، اور دوسرا خوب کماتا ہے، وہ اپنے علاوہ دوسروں پہ بھی خرچ کر سکتا ہے، تو اب آپ یہ نہیں کریں گے کہ ایک بچے کو دیا تو لازماً دوسرے کو دیں، تو اس کے پاس آلریڈی ہے۔ آپ یہاں صرف اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں دے رہے، آپ یہاں ضرورت کی وجہ سے دے رہے ہیں
جیسے کسی باہر کے ضرورت مند کو دیتے ہیں تو اس سے پہلے گھر کے ضرورت مند پر خرچ کریں. تو یہاں پھر وہ بات نہیں ہوتی. لیکن تحائف میں، گفٹس میں، یعنی ویسے کوئی چیز دینے میں، تو اس لیے ان دو چیزوں میں بھی فرق ہو. یعنی بعض اوقات جب ہم اولاد کے درمیان مساوات کا پڑھتے ہیں تو ہم ایک بچے کو کچھ دیتے ہیں تو کہتے ہیں اب لازم ہو گیا دوسرے کو دینا. ایک کو دیا تھا اس کی مجبوری کی وجہ سے، مثلا اس کو کوئی کام کرنا تھا، کاروبار کے لیے کچھ قرضہ دیا آپ نے، یا ویسے ہی آپ نے اس کی مدد کر دی، تو یہ الگ چیز ہے. تو ہر ایک کے ساتھ ہمیں عدل کرنا چاہیے، اور چاہے یعنی کہ اپنی ذات کے خلاف ہی بات کیوں نہ جاتی ہو. قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے، اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہاری ذاتوں یا والدین اور زیادہ قرابت والوں کے خلاف ہو. اگر کوئی غنی ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے. بس اس میں خواہش کی پیروی نہ کرو کہ عدل کرو، اور اگر تم زبان کو پیچ دو یا پہلو بچاؤ تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے. عدل کرنے والوں کی حدیث میں بہت فضیلت بھی آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عدل و انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے جو رحمان کی دائیں طرف ہوں گے، اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں. وہ لوگ جو اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں میں اور اپنے ماتحتوں کے درمیان عدل کرتے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا کہ اپنے گھر والوں کے درمیان تو وہ اولاد وغیرہ ہو گئی، یا اگر کسی شوہر کی دو بیویاں ہیں تو ان کے درمیان عدل، اور اپنے ماتحتوں کے درمیان، یعنی جو آپ کے اندر کام کرتے ہیں، اس میں بھی بعض اوقات زیادتیاں ہو جاتی ہیں کہ ایک شخص جو آپ کو پرسنلی اچھا لگتا ہے، انسان کی اپنی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے نا، اس کا تو آپ ہر کام کر دیں، اس کے ساتھ بات بھی ڈھنگ سے کریں. اور ایک شخص جو آپ کو تنگ کرتا ہے مثلا، یا زج کرتا ہے، یا اس کی بات آپ کو بہت پسند نہیں آتی، یا ذاتی طور پر آپ کو وہ بندہ اتنا یعنی آپ کے معیار کا نہیں ہے، تو اس کی سنی انسنی کر دیں، اس کو آپ اگنور کر دیں، اس کے کام میں آپ اس سے تعاون نہ کریں، تو یہ زیادتی ہوگی. یعنی یہاں اپنی خواہشات سے اوپر اٹھ کے، پسند و ناپسند سے اوپر اٹھ کے ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا ہے. ایسا سلطان جو انصاف کرنے والا ہے، صدقہ کرنے والا ہے، نیک کاموں کی توفیق دیا گیا ہے، یہ جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوگا. یا آپ نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا، اور دو اور لوگوں کے بارے میں بھی جو ہر ایک کے لیے مہربان اور نرم دل ہے اور پاک دامن ہے، جو کسی سے سوال نہیں کرتا اگرچہ عیالدار ہے. تو بہرحال ظلم، اس کا اپوزٹ عدل کا کیا ہے؟ ظلم ہے کہ انسان کسی کے ساتھ زیادتی کرے، اس کا حق مارے. ظلم ہوتا ہے نا کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 آدمیوں کے امیر کو بھی قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ جکڑا ہوگا، اس کا عدل اس کو آزاد کرائے گا یا اس کا ظلم اس کو ہلاک کرے گا. تو اس میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ کرے. جہاں تک آپ کے دل کی پسند ناپسند کا تعلق ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہے. آپ ذاتی طور پر اپنے اندر ہی اندر کس کو کس مقام پہ آپ نے رکھا ہوا، تو یہ محبتوں کی بات ہے، یہ تو اس پہ تو پکڑ نہیں ہے کہ لیکن معاملہ کرنے میں اگر رویے میں یعنی رویہ درست نہیں ہے یا معاملہ اچھا نہیں ہے تو وہ پھر قابل مواخذہ ہے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ کتنی اچھی تم کو نصیحت کرتا ہے. نعمہ کا لفظ جو ہے نا، یہ نعمہ ما تھا، کتنا اچھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو امانتیں ادا کرنے کا حکم دیا اور لوگوں میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کا جو حکم دیا ہے، یہ بہت بہترین حکم ہے. اگر لوگ اس پر عمل کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر کتنی خوشحالی ہو. تو یہ شکایتیں اور لڑائیاں اور جھگڑے اور ناراضگیاں یہ بہت کم رہ جائیں، اللہ کہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کی وجہ سے. ورنہ اگر آپ ہر ایک کو امپورٹنس دیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر خواہ مخواہ لوگ آپ کے ساتھ
یعنی بدگمانی کریں. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. کیونکہ جس شخص کے دل میں یہ بات رہے نا کہ اللہ تعالیٰ میری ہر بات سن رہا ہے، تو وہ تو چھپ کے بھی کسی کے خلاف بات نہیں کرے گا. اور جو یہ یاد رکھے کہ اللہ اس کے اعمال کو دیکھتا ہے، تو پھر وہ اپنے اعمال کو بھی درست کرے گا، بات میں بھی محتاط رہے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، کمی کوتاہی نہیں کرے گا. کیونکہ جب ہمیں ذرا بھی یہ پتہ ہوتا ہے نا کوئی سن رہا ہے ہماری بات، تو ہم کتنے کانشیس ہو جاتے ہیں. جس کو یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو سوچئے پھر اس کا کیا عالم ہوگا. نیکسٹ آیت. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں. پھر اگر تمہارے مابین کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس رسول کی طرف پھیر دو. اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی زیادہ اچھا ہے، اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. جب ایمان کے ساتھ پکارا جائے تو پھر توجہ سے بات سننی چاہیے. کیا حکم ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطیعوا دو دفعہ آیا ہے، اللہ کے ساتھ بھی اطیعوا اور رسول کے ساتھ بھی. لیکن وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ رسول اللہ اور رسول کے تابع آیا ہے، الگ سے اطیعوا وہاں نہیں آیا. قابل غور بات ہے. اور اطاعت کہتے ہیں کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہو ان کو بجا لائیں، چاہے وہ مستحب ہوں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہو ان سے بچ جائیں، چاہے وہ مکروہ ہوں. ابن عربی کہتے ہیں حقیقت میں حکم کی تعمیل کرنا اطاعت ہے، حکم ماننا اطاعت ہے. اس کا برعکس نافرمانی ہے، اور نافرمانی کا مطلب ہے حکم کی مخالفت کرنا، حکم کی مخالفت کرنا، بات نہ ماننا. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم و ملزوم ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی دراصل اللہ کی اطاعت ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اور تیسرے درجے میں اولی الامر، اس سے کون مراد ہے؟ اس میں حکمران اور علماء دونوں شامل ہیں، کیونکہ علماء اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مبلغ ہیں، اور حکمران احکامات کو نافذ کرنے والے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، انکنڈیشنل. لیکن اولو الامر کی اطاعت مشروط ہے، شرط کنڈیشنل ہے کہ صرف معروف میں ہوگی، اللہ اور رسول کے نافرمانی کے کاموں میں نہیں ہوگی. اگر وہ ایسا حکم دیں جو دین کی تعلیمات کے مخالف ہو تو پھر سمع و اطاعت واجب نہیں ہوگی. اور اولو الامر کی اطاعت کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اگر ان کی اطاعت نہ کی جائے، ان کی بات نہ مانی جائے، تو پھر امت کے اندر جو مل جل کے لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے اندر ایک اضطراب اور فساد کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. امیر جیسا بھی ہو اس کی اطاعت کرنا لازم ہے. خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو، اور اگر کان کٹا ہوا حبشی غلام بھی تمہارا حاکم بنا دیا جائے تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو،
جب تک وہ تمہارے لیے کتاب اللہ کو قائم کرے، یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق تمہیں حکم دے۔ امیر اگرچہ ظلم بھی کرے پھر بھی اس کی بات ماننی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر کی بات سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ وہ تمہاری پیٹھ پہ کوڑے برسائے اور تمہارا مال لے لے۔ یعنی تم بہانہ نہیں بنا سکتے، اگر اس نے ایک صحیح بات کی ہے تو اس کی بات ماننی ہوگی۔ اور یہاں ہم ہر جگہ پر یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں ہے۔ وہ مشہور واقعہ آتا ہے نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا اور اس پر انصار کے ایک شخص کو امیر بنایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ان کی اطاعت کریں۔ پھر کوئی بات ہوئی تو جو اس فوج کا امیر تھا اسے غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا؟ لوگوں نے کہا ضرور دیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرو اور اس سے آگ جلاؤ اور اس میں کود پڑو۔ لوگوں نے لکڑیاں جمع کی اور آگ جلائی۔ جب کودنا چاہا تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری آگ سے بچنے کے لیے کی تھی، پھر کیا ہم خود ہی اس میں داخل ہو جائیں؟ تو اسی اب یہ بات چیت چل رہی تھی کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی تو آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ اس آگ میں کود پڑتے تو کبھی اس سے نہ نکل سکتے، تو خودکشی ہو جاتی۔ اطاعت صرف معروف میں ہے۔ امیر اگر معروف کی میں اطاعت دے رہا ہے، اچھے بات کا حکم دے رہا ہے تو اس وقت۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک تو امیر وہ ہے نا جو کسی ملک کا حاکم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پروونسز ہوتے ہیں ان کے بڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد سٹیز ہوتی ہیں، پھر کرتے 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 آرگنائزیشنز ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دستے بھیجتے تھے، کوئی گروپ، جیسے الہدا کا سسٹم ہے تو اس میں گروپ انچارج ہیں یا کسی کلاس کے انچارج ہیں یا کسی خاص کام کے ذمہ دار ہیں۔ اب مثال کے طور پر جیسے اب ریسٹرکٹیڈ ہے کہ 10 تک لوگ آئیں گے، تو اس میں اگر ایک شخص کو ذمہ دار بنا دیے گا کہ سب اس سے کوآرڈینیٹ کریں، تو جو وہ فیصلہ کرے اس کو مان لینا چاہیے، اور جو اس کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ جب فیصلہ کرے تو کس کے ساتھ کرے؟ انصاف کے ساتھ کرے، کسی کے ساتھ فیوریٹزم نہ کرے۔ تو یعنی دونوں کی بھی ذمہ داری بن گئی نا، بڑے کی بھی بن گئی جو ذمہ دار بنایا گیا، اور اس کی بھی بن گئی جو اس کے جس کو اس کی ذمہ داری میں دیا گیا۔ اس سے آپ دیکھیں کہ انسان جب یہ سمجھ کے کرتا ہے نا کسی کے درمیان فیصلہ، چاہے اپنی مرضی نہ بھی ہو، کہ یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے عدل کرنا ہے تو میں عدل کے ساتھ کروں گا۔ اچھا، جو ماننے والا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھے اپنے امیر کی بات سننی ہے تو میں اس کی بات سنوں گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات بالکل ینگ لوگوں کو بھی امیر بنایا، یعنی امیر کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کو ذمہ داری دے دی جائے کسی بھی کام کی، چھوٹے کام کی یا بڑے کام کی۔ جیسے اسامہ بن زید تھے، ایک روایت میں آتا 15 سال کے تھے، ایک میں 17 سال آتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لشکر کا سردار یعنی ذمہ دار بنا کر، کمانڈر بنا کے بھیجا، اور ان کے پیچھے اس لشکر میں حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، بڑے بڑے بزرگ صحابہ تھے، اور وہ لیڈ کر رہے تھے اور انہی کی بات ماننی تھی۔ خیر وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس کو بلا لیا گیا اور پھر دوبارہ حضرت ابوبکر نے اس کو بھیجا۔ حضرت عمر نے کہا بھی کہ حالات ایسے نہیں ہیں، اب نہ بھیجیں اس لشکر کو۔ انہوں نے کہا کہ جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اب میں اس کو روکوں گا نہیں، تو انہوں نے انہی کو امیر بنا کے لشکر روانہ کر دیا۔ تو بہرحال یہ ڈسپلن بھی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنے اجتماعی معاملات کو اس طریقے سے حل کریں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، لے دے ہو جائے، تو پھر اللہ اور رسول کی طرف معاملے کو لوٹاؤ، دیکھو وہاں کیا حکم ملتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں کیا کرنا چاہیے، وہ کیا حکم دیتے ہیں۔
اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی طرف لوٹانا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب ان کی زندگی میں ان کے پاس لے جانا جھگڑا، اور ان کے بعد ان کی سنت کی روشنی میں فیصلہ کرنا، کیونکہ قرآن مجید میں ہی آتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ تو گمراہی سے بچنے کے لیے، جھگڑوں اور فتنوں فساد سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو تھامنا ضروری ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو نا، تو پھر تمہیں اس طریقے کے مطابق چلنا ہوگا۔ یہ ایمان کا یعنی حقیقی ایمان کا تقاضا ہے، ورنہ زبانی کلامی ایمان تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں مومن ہیں کہہ کے، اس کے بعد جب عملی زندگی کی بات آتی ہے، پریکٹیکل لائف آتی ہے، تو وہاں ہم کیا کرنے لگتے، کبھی اپنی خواہش، کبھی اپنی مرضی، کبھی اپنی انا، کبھی اپنی ضد، اس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ تو پھر لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد، بدگمانیاں کیوں نہ ہو، پھر زندگی حرام کیوں نہ ہو۔ تو تین باتیں جس کے اندر ہوں گی اس کو ایمان کی سویٹنس نصیب ہو جائے گی، حلاوت نصیب ہو جائے گی، کہ اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ پیارے ہو جائیں۔ کسی سے محبت کریں صرف اللہ کے لیے کریں، اور کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے انسان کے جیسے وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے، یعنی کفر کی طرف جانا ناپسند ہو جیسے آگ کی طرف جانا ناپسند ہو۔ فرمایا ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ زیادہ اچھا ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا چیز؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یہ جزا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ ایسے شخص کے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سنت کے انکار کی کہیں گنجائش رہ جاتی ہے، کیونکہ لوگ اپنی مرضی سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ معاملات اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اور اس کے برعکس جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرے، بات نہ مانے، تو یہ چیز ان کو فتنے میں مبتلا کر دے گی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے۔ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انسان کے لیے ذلت کا باعث ہے، فتنے کا باعث ہے، مصیبت کا باعث ہے، تکلیف کا باعث ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ نیکسٹ آیت۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، مگر وہ چاہتے یہ ہیں کہ طاغوت کی طرف فیصلہ لے جائیں،
جبکہ بلا شبہ وہ حکم دیے گئے تھے کہ اس کا انکار کر دیں، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، دور کا گمراہ کرنا۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہاں جو سوال کیا جا رہا ہے استفہام، یہ تعجب دلانے کے لیے۔ آپ نے دیکھا؟ دیکھا آپ نے ان لوگوں پر، یعنی کیا آپ ان لوگوں پر حیرت اور تعجب نہیں کرتے؟ اور اس میں طرح سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ خطاب ہر اس شخص کے لیے ہے جو قرآن عزیز کا مخاطب ہے، یعنی جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے، کہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف۔ اور یہاں دیکھنے سے مراد رؤیت نظری نہیں، بصری نہیں، بلکہ رؤیت قلبی ہے، یعنی غور کیا تم نے ان لوگوں کے حالات پر، یا دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی دیکھنے میں آئے ایسے لوگ۔ کون؟ الذین، وہ لوگ، یزعمون، جو دعوے کرتے ہیں۔ جو زوم ہوتا ہے نا، یہ سچائی سے زیادہ جھوٹ کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی ایسی باتیں کرنا یو ڈونٹ مین اٹ، یعنی اندر اس کی سچائی نہیں ہوتی۔ جو دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنو، کہ وہ ایمان لا چکے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کے رسولوں پر اتارا گیا۔ لیکن عملی زندگی میں ان کا طریقہ کیا ہے؟ یریدون، وہ چاہتے کیا ہے؟ ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ اپنے فیصلے طاغوت سے کروائیں، طاغوت کے پاس فیصلے لے جائیں۔ فیصلے اللہ اور اس کے پیچھے کہا کہ نا، جب جھگڑا ہو تو پھر کیا کرو؟ اللہ اور رسول کی طرف جاؤ۔ تو وہ اللہ رسول کو چھوڑ کر طاغوت کی طرف جانا چاہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا اللہ اور اس کے رسول پر، اور عملی زندگی میں ان کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا به، اور حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کفر کریں، انکار کریں۔ تو ایسے کون لوگ تھے جو اس طرح کے کام کریں؟ یہ کس کی روش ہو سکتی ہے؟ منافقین کی، بالکل۔ یعنی یہ منافقین کا دعویٰ تھا کہ وہ ایمان کے دعوے کرتے تھے، قرآن پر ایمان کا دعویٰ، پچھلی شریعتوں پر ایمان کا دعویٰ، لیکن باہمی جھگڑوں میں وہ قرآن کو حکم نہیں بناتے تھے بلکہ طاغوت کو۔ تو جو شخص قرآن و سنت کو چھوڑ کر طاغوت کی طرف جائے، اور طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو قرآن و سنت کے مخالف ہو، اپوزٹ ہو، یعنی جو چیز بھی طاغوت کا کل ہم نے معنی پڑھا تھا نا، طاغی سے ہے اور سرکش، اور تا جو ہے مبالغے کے لیے ہے، بہت سرکش، حد سے بڑا ہوا۔ تو جو چیز شریعت کے خلاف جاتی ہے، اپوزٹ، وہ دراصل سرکشی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم نہیں اسے قبول کرتے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ کہ ان کو بھٹکا دے، دور تک بھٹکانا، یعنی حق اور ہدایت سے بہت دور لے جائے۔ شیطان کس طرح بھٹکاتا ہے؟ وسوسے ڈال کے، برے اعمال کو مزین کر کے۔ اور جب انسان کسی ایک یعنی غلط رستے پہ ایک قدم رکھ دیتا نا، اور اپنا رخ اس طرف کر لیتا ہے، تو پھر ایک برے عمل کے نتیجے میں ایک اور نکل آتا ہے، اور ایک اور پھر انسان دور چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک ہے صراط مستقیم جو سیدھا جاتا ہے، اور ایک ہے ڈائیورژن جو اس سے باہر نکال دیتا ہے آپ کو۔ جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں اچھی طرح اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ اگر آپ کو سیدھا جانا ہے ہائی وے پہ، اور جانے کے بجائے آپ غلط ایگزٹ لے لیں، تو پھر یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے لین ہی تو چینج کی تھی، پھر تو آپ ادھر ہی چل پڑے، اور کہاں جا کے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ بس یہی حال ہے یہاں، کہ شیطان ان کو بہت دور نکال لے جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے صراط مستقیم کو چھوڑ کر اپنا تھوڑا سا ہی رخ بدلا تھا اور دور نکل گئے۔ تو انسان ہمیشہ شیطان کو کاؤنٹر کرتا رہے، ایسے کام کرتا رہے، ایسی مجلسوں میں آتا رہے، ایسے قرآن کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق رکھے، اللہ کی مدد لے کہ شیطانی وسوسے اس پر حاوی نہ ہو، شیطان ذرا اس کو اپنی طرف نہ کھینچ کے لے جائے۔
تو اس آیت سے جو خاص بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے تحت زندگی گزاریں اور تمام معاملات میں دیکھیں کہ ہماری شریعت اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے، کیونکہ خالی خولی ایمان کا دعویٰ کرنا اور عملی زندگی میں قرآن و سنت پر چلنے کی بجائے ان لوگوں کے طریقوں پہ چلنا جو بالکل ہی اس کے اپوزٹ ہیں. اب اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھیں. ہمارا دین ہمیں اسراف سے روکتا ہے، فضول خرچی سے روکتا ہے. واضح ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ مسرفین سے محبت نہیں کرتا، یعنی جو مال کو ضائع کرتے ہیں اور فضول میں اڑاتے ہیں اور بے جا خرچ کرتے ہیں. اور دوسری طرف کیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ولا تبذر تبذیرا کے بارے میں آتا ہے، یعنی تو فضول خرچی نہ کرو کیونکہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اتنی واضح آیات پڑھ کر بھی ہم لوگوں کا عملی زندگی میں کیا طرز عمل ہے؟ یعنی ہم اپنے مال کو کیا واقعی ان جگہوں پر ہی استعمال کرتے ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، یا ان نافرمانی میں بھی استعمال کرتے ہیں؟ شادیوں پر آپ دیکھیں ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، عام روزمرہ زندگی میں کتنا ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسراف جو ہے، اسراف کیا ہے؟ بخل کا اپوزٹ ہے، یعنی اپوزٹ اس معنی میں کہ بخل ہے کسی کو کچھ نہ دینا، اور اسراف یہ حد سے بڑھ کے خرچ کرنا. تو ہمارا طریقہ کا ان دونوں ایکسٹریمز کے بیچ میں ہونا چاہیے، اعتدال میں ہونا چاہیے. اصل میں یہاں ایک واقعہ اس کے پس منظر میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ واقعہ صحیح نہیں اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. کہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہوا، تو فیصلے کے لیے یہودی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور منافق کہنے لگا کہ کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں. بہرحال اب بالآخر وہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہاں پر آپ نے تو یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہم ابو بکر کے پاس چلتے ہیں. اب چلو چلتے ہیں. انہوں نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. کہتے کہ چلے اب عمر کے پاس چلتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا اور ابو بکر نے فیصلہ کر دیا، اور اس کے بعد وہ تلوار لے کر آ کر اب یہ فیصلہ کرے گی تمہارا. تو بہرحال قصہ چونکہ ثابت نہیں ہے اس لیے، لیکن بیان یہی کیا جاتا ہے. تو یہ اگر ایک فرضی قصہ بھی ہو تو یہ ایک مثال ہے. وَإِذَا قِيلَ نیکسٹ آیت ہے 61. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تم اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، اور آؤ رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آنے سے رک ہی جاتے ہیں، نہیں آتے. یعنی جب ان کی خیر خواہی کی جاتی ہے اور ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ اختلاف میں، جھگڑے میں آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، آپ کی سنت کی طرف آؤ، تو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرنے والے اس وقت اس کو ناپسند کرتے ہیں اور روگردانی کرتے ہیں. اور پھر رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے اعراض کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، یعنی تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، بات نہیں مانتے. سورۃ لقمان میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اب آپ دیکھیے کہ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے. ویسے کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیں گے، لیکن جب رسم و رواج کی باری آتی ہے، فوتگی ہو یا کوئی شادی ہو یا کوئی اور موقع ہو، تو اس وقت وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے. یعنی
واضح سنتوں کو پیچھے کر کے ہمارے ہاں سے مراد یہ ہمارے آبا و اجداد یہ سب کچھ کرتے رہے تو ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے. اس کے برعکس سچے مومن کیا کہتے ہیں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. یہ سورۃ النور کی آیت ہے. ایمان والوں کی بات جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو صحابہ کا طرز عمل کیا تھا جو سچے مومن تھے کہ سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی، جسٹ ونس، اور ہم فوراً اس کو بجا لاتے تھے. ہمارے سامنے کئی سنتیں کئی بار بھی ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بھی اپنی ہی مرضیاں کرتے ہیں. ابو جری کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی بات خوب سنتے ہیں، مانتے ہیں، جو کہتا ہے فوراً قبول کرتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھے صحابہ کرام. لیکن منافقین ایسا نہیں کرتے تھے کہ وہ آپ کی فوراً بات مان لیں. 62. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انہیں ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے پھر وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف احسان اور موافقت کا ارادہ کیا تھا. یعنی وہ منافقین جو اللہ کی شریعت کی طرف فیصلہ لے جانے سے بھاگتے ہیں، دوسروں کی طرف جاتے ہیں، تو پھر جب وہاں ان کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو واپس پلٹ کے آتے ہیں اور قسمیں کھا کے یقین دہانی کراتے ہیں کہ اصل میں ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہم آنگی ہو، ہارمنی ہو، کوئی بیڈ فیلنگز نہ ہو، ہم سب ایک شہر میں رہتے ہیں. کیونکہ مدینہ میں منافقین بھی تھے، مومن بھی تھے، مشرکین بھی تھے، یہود بھی تھے، تو ہم سب سے بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ اس معاملے کو ان کے سردار کی طرف لے جائیں تاکہ آپس میں صلح صفائی سے رہیں. یعنی جھگڑا کرنے والوں کے درمیان بہتری پیدا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور معاشرے کے مختلف گروہوں میں اتحاد کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو مسلمان نہیں وہ ناراض نہ رہیں، وہ سمجھے کہ ہمیں بھی بہت امپورٹنس ملتی ہے. ایک اور جو بہت اہم بات اس آیت سے پتہ چل رہی ہے وہ ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ان پہ جو مصیبت آتی. کیا بات پتہ چلتی کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، طاغوت کی طرف جاتا ہے، اس کی مانتا ہے، تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. پھر جب مصیبت آتی ہے نا تو انسان ریئلائز کرتا ہے یہ میری اپنی کسی غلطی کی وجہ سے آتی. اس کا ضمیر اس کو بتاتا ضرور ہے، پھر انہیں معذرت کرنے کی سوچتی ہے کہ اچھا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا تھا تو ہم آپ کے ساتھ جا کے سوری کر لیتے ہیں، ایکسکیوز کر لیتے ہیں. پھر منانے کے لیے ان کو قسمیں کھانی پڑتی ہیں کیونکہ جھوٹے ہوتے ہیں، دل میں تو نہیں ہوتا. یحلفون باللہ، قسمیں کھا کے کہتے ہیں ان اردنا الا احسانا، ہم تو سب پر احسان کرنا چاہتے ہیں، سب کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، وہ توفیق اور موافقت پیدا کرنا چاہتے ہیں. مومنوں سے جب ملتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، تو یہ ہے احسان. اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور توفیق موافقت کے معنوں میں ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہتے ہیں.
تو یہی منافقت ہے کہ انسان صرف جوڑ توڑ کرتا رہے کہ کسی یعنی حق کا ساتھ دینے کی بجائے صرف لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ ناراض ہونے سے بدمزگی پیدا ہو جائے گی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے اور ایک آپ کو کوئی گواہ بنا لیتا ہے اپنا، یعنی آپ کو کہا جاتا ہے آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں، تو اس وقت آپ کس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں؟ جو ذرا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ناراض کر دی تو یہ بڑا فتنہ اٹھائے گا، لہذا اس کو چپ کرانے کے لیے میں اس کا ساتھ دے دوں۔ نہیں، کتنی دیر جھگڑا ہوگا، کتنی دیر فساد ہوگا، آخر تو حق ہی کی فتح ہوتی ہے، اور امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب حقدار کو حق ملے، کسی پر ظلم نہ ہو۔ تو وہ اپنے کیے کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہاں کیا کام غلط، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا حکم دیا؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کا انکار اور پھر اللہ پر ایمان، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اس کا ایمان اصل میں مضبوط ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ اسی طاغوت کے پاس جا کر پھر تعویلیں پیش کرنا کہ ہمارا مقصد اچھی صورت اور اچھے تعلقات اور اتحاد پیدا کرنا ہے، تو اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ 63 أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، تو آپ ان سے اعراض کریں اور انہیں نصیحت کریں اور ان سے ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے، قولا بلیغا۔ اولئک الذین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ اوپر سے آ کے چاہے قسمیں کھاتے رہیں لیکن اللہ کو پتا ہے کہ ان کے دلوں میں اصل بات کیا ہے، یعنی یہ اپنی منافقت اور کفر چھپاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم ظاہر کے مطابق فیصلہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقوں کو خوب جانتا ہے، لیکن مومن اپنی فراست کے ذریعے ان کے کلام، گفتگو، سٹائل، اس سے بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ صحیح سچی بات کر رہے ہیں یا پھر بناوٹی باتیں کر کے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورۃ محمد میں آتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ضرور تجھے وہ لوگ دکھا دیں، پھر یقیناً تو انہیں ان کی نشانی سے پہچان لے گا۔ اور یہ فراست انسان کو کب ملتی ہے؟ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر سچائی ہوتی ہے، تو وہ پھر منافقوں کی گفتگو کے لہجے سے ان کو پہچان جاتے ہیں۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، یہ بھی سورۃ محمد میں ہی آتا ہے، اور تو انہیں ان کے بات کرنے کے انداز سے پہچان لے گا۔ تو پھر ان کے ساتھ کیا آپ کیا معاملہ کریں جب وہ دھوکہ دے آپ کو آ کے اس طرح کی جھوٹی قسمیں کھا کے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اعراض برتیں، یعنی آپ ان کے ساتھ ہلکان نہ ہوں، بہت پریشان نہ ہوں۔ کتنا خوبصورت حل بتایا گیا، جسٹ اگنور دیم، ان کے بارے میں وری نہ کریں، ان کے بارے میں پریشان ہو۔ اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو ہلاک کرنے پہ تل جاتے ہیں اگر کوئی ہمیں دھوکہ دے جائے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کسی نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے، ہمیں چیٹ کیا ہے، ہمیں دھوکہ دیا ہے، کیونکہ یہ سب منافقت کی علامتیں، تو ہم اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اپنے ساتھ اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہمیں سارے کا یہی حال ہے۔ قرآن کیا سلوشن دیتا ہے جو بہترین سلوشن ہے؟ یہ ایسے ہی ہیں، انہوں نے نہیں بدلنا، کیونکہ بدلنا چاہتے ہی نہیں، یہ عادتیں ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں۔ کیا کرو؟ اعراض برتو، اگنور کرو۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ یعنی اگنور کرنے کا مطلب یہ کہ زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ مجھے سب پتہ چل گیا، یعنی بعض اوقات ہم تو پھر بتا کے ہی چھوڑتے ہیں نا
اس کے بغیر چین نہیں آتا. نہیں بات ہی نہ کرو. اعراض جو تجاہل عارفانہ نہیں ہوتا جس طرح کہتے ہیں کہ یعنی ایسے کرو کہ جیسے مجھے پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر اس گند کو کھولے گا نا انسان, وہ اور قسمیں کھائے, وہ تو پہلے قسمیں کھا رہے ہیں, تو پہلے جھوٹ بول رہے ہیں, 2-4 اور قسمیں کھا لیں گے, مسئلہ تو حل نہیں ہونا, وہ تو وہی رہے گا. تو لکیر پیٹنے والی بات ہے, اپنے آپ کو ہلکان کرنے والی بات ہے جو پتہ ہے. اچھا بچوں کے ساتھ بھی بعض اوقات بعض بچے ایسے ہوتے ہیں یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچی بات نہیں کرتے, یہ بات کچھ اور ہے, یہ کچھ اور کر رہے ہیں. وہاں بھی یہ رویہ اختیار کریں, کیونکہ اگر آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے نا, آپ ان کو دلائل بھی دے دیں گے نا کہ میں نے پکڑ لیا تمہیں, یہ دیکھو میرے پاس ثبوت ہے, تو اور حیا اتر جائے گی. وہ جیسے پنجابی میں جھاکا کہتے ہیں نا, وہ جھاکا اتر جائے گا, اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ اور ڈھیٹ بن کے اور اپنی غلطی میں پکے ہو کے اور زیادہ کام خراب کریں گے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, یعنی یہ اس قابل نہیں کہ ان کے معاملے میں اتنی جان کھپائی جائے. اور یہاں تک کہ منافقین سے آپ نے کبھی جنگ بھی نہیں کی تھی. حضرت عمر اور حضرت خالد بن ولید جیسے کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دیں ہم ان کے سر اڑائیں, تو آپ ان کو بھی روک دیتے تھے. آرے دانہم. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ ایک دن عبداللہ بن ابی کے بارے میں کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے, اے اللہ کے رسول مجھے اس منافق کی گردن اڑانے کی اجازت دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو, لوگ کہیں گے محمد اپنی ساتھیوں کو قتل کرنے لگے ہیں, چھوڑ دیں ان کو. لیکن وعظہم, ان کو واعظ کیجیے, ان کے دل, وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا, تربیت کرنی ہے نا بچوں کی تو یہ کریں, ان کو اچھی سی بات بتائیں, جان کے کہ انہوں نے یہ کیا ہے, منہ پہ آ کے تانا دینے کے بجائے اس کو نوٹ کر لیں, پھر اس پہ اسٹڈی کریں, اس پہ ریسرچ کریں کہ اب اس کو کس طرح سمجھانا ہے, پھر آپ اچھی سی نصیحت کریں, دلائل سے سمجھائیں, بغیر مینشن کیے کہ مجھے پتا چل گیا کہ تم نے یہاں چیٹ کیا ہے, اور ان کو ایسی بات کریں جو ان کے دلوں کو لگ جائے. اور دلوں کو لگنے والی باتیں لمبی چوڑی نہیں ہوتی, ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہیں, چھوٹی سی ہوتی ہیں. آخرت کی بات کریں, موت کی بات کریں, نقصان کی بات کریں, اور ہر ایک کو یہ آس پاس ہی لوگ ہوتے ہیں نا بعض اوقات ایسے, تو ان کی عادتوں کا پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کون سی بات لگتی ہے, ان کا ویک پوائنٹ کیا ہے, کہاں سے یہ سمجھیں گے, کس چیز سے سدھریں گے. اور بعض وہ بات ہوتی ہے جس میں ترغیب و ترہیب دونوں ہوتی ہے, یعنی رغبت دلانے والی بات بھی ہوتی ہے, کوئی بینیفٹس بھی بتائے جاتے ہیں, اور نقصان سے بھی ڈرایا جاتا ہے, خوف بھی دلایا جاتا ہے. اور کالم بلیغا بس دل کو چھو جائے, ہارٹ ٹچنگ. بلیغ کہتے ہیں بلاغت والی, یعنی حد کو پہنچی ہوئی, اور جو بات جتنی واضح, ٹو دا پوائنٹ اور صحیح ہوتی ہے اور یقینی ہوتی ہے, وہ اتنی زیادہ اثر بھی کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من البیان لسحرا, بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں. ایک آپ کی بات دل میں اتر جاتی ہے تو زندگی بدل جاتی ہے. اسی طرح علیحدگی میں نصیحت کرنی چاہیے, کسی کے سامنے نہیں. قل لہم فی انفسہم, فی انفسہم, انہی کے نفسوں میں, انہی کو, ادھر ادھر نہیں. ہم کیا کرتے ہیں پھر اس بات کو کبھی کسی سے ڈسکس کرتے, کبھی کسی سے, کبھی کسی سے, اس سے نہیں کرتے, یا کرتے ہیں تو لڑائی کرتے ہیں, حاصل کچھ بھی نہیں. فی انفسہم, ان کے ساتھ اکیلے میں راز میں رکھتے ہوئے نصیحت کریں, اس سے مقصد حاصل ہوگا. اصل میں تو مقصد حاصل کرنا ہے نا, نہ کہ لڑائی اور فتنہ ڈالنا گھر میں. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی گناہ گار ہو یا غلطی کر کے آیا ہو تو اس سے اعراض کیا جائے, خیر خواہی کی جائے, یعنی خیر خواہی ضرور کی جائے, کیونکہ ایسے بندے کے ساتھ تو پھر ہم خیر خواہی کرنا بھی نہیں چاہتے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے, خیر خواہی کرو, پوری اچھی طرح نصیحت کرو جس سے مطلوب حاصل ہو جائے. 64. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر اس لیے کہ وہ اللہ کے اذن کے ساتھ اطاعت کیا جائے، اور اگر یہ کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا وہ آپ کے پاس آ جاتے پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتے تو ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا پاتے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، جو رسول بھی ہم نے بھیجا ہے اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ اس کی بات مانی جائے اللہ کے اذن سے۔ اذن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اذن شرعی اور ایک ہوتا ہے اذن کونی قدری۔ کونی قدری تو نافذ ہو کے رہتا ہے، جیسے ارادہ۔ شرعی جو ہے یعنی شرعی سے مراد یہاں یعنی جس چیز کا اللہ نے حکم دیا نا اس کے مطابق، یعنی ہم نے اپنے رسولوں میں سے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے فیصلے کے مطابق بھی، اذن اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ کے حکم اذن کے مطابق اس رسول کی بات مانی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا، پیچھے بھی اسی بات کی طرف پھر تاکیداً دہرایا گیا، اور اگر انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، کوئی گناہ کر لیا، تو پھر اس کا حل کیا تھا؟ پہلے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایسے لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ کیا کریں، تو اب وہ جو ظالم ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کریں، وہ آپ کے پاس آ جائیں، اللہ سے بخشش مانگیں اور آپ سے بخشش کی دعا کروائیں اپنے لیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ منافقت ہو، فسق ہو، کچھ بھی ہو، کفر ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے بھی گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے وہ آپ کی زندگی میں آپ کے پاس آ جائیں، توبہ کریں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اور یہاں ظلم اگر پچھلی آیات کے کانٹیکس میں لیا جائے تو وہ طاغوت کی طرف جانا ہے، اور ادروائز کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ۔ اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو صفات بیان ہوئی ہیں، ایک تواب اور ایک الرحیم۔ تواب کیا ہے؟ جس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے، اور تواب فعال کے وزن پر ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے۔ اور الرحیم، رحمت دو طرح کی ہے، رحمت فرمان، ایک عام رحمت ہے اور ایک خاص رحمت ہے۔ عام رحمت ساری مخلوق کے لیے ہے، مومن، کافر، نیک، بد، سب کے لیے، لیکن یہ صرف دنیا کی حد تک ہے، اور ایک خاص رحمت ہے جو صرف مومنوں کے لیے، اور یہ آخرت کے لیے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور یہ رحمت دین دنیا دونوں میں ہوتی ہے، آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات پھر کی گئی ہے کہ ہر رسول کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ اس کی بات مانی جائے، اس پہ غور کریں، رسول کیوں آیا ہے۔ یہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، ان سے پوچھا جائے پھر رسول کس لیے آئے تھے؟ اگر ان کی نہ ہم نے ان کی سیرت پڑھنی ہے، نہ ہم نے ان کی حدیث پڑھنی ہے، نہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، تو وہ آئے پھر کیوں تھے؟ اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے ہی اس لیے کہ ان کی بات مانی جائے۔ سورۃ الحشر میں آتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ تمہیں رسول دیں وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ اور پھر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کی محبت کے دعوے تو سب کرتے ہیں، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کا اتباع کرو، تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ زہری کہتے ہیں ہمارے جو علماء گزر چکے وہ کہا کرتے تھے سنت کو مضبوطی سے تھامنے میں ہی نجات ہے، علم کو بڑی تیزی سے قبض کر لیا جائے گا
بس علم کی ترقی دین و دنیا کا قیام ہے، اور علم کا اٹھ جانا ان سب کا چلے جانا ہے۔ ابو عثمان نیشا پوری کہتے تھے، جس نے اپنی جان پر قول اور فعل کے اعتبار سے سنت کو امیر بنایا وہ حکمت کے ساتھ بولے گا، اور جو خواہش کو امیر بنا لیتا ہے وہ بدعت کے ساتھ۔ اور سنت کو چھوڑنا جو ہے یہ گمراہی کا سبب ہے۔ ابو ایوب السختیانی کہتے ہیں کہ جب تم کسی شخص سے سنت بیان کرو اور وہ کہے اسے چھوڑ دو، اور ہم سے صرف قرآن بیان کرو، تو جان لو وہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے، گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔ سنت کو چھوڑنے والا دراصل قرآن کو اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے اس کی تعویل کرنا چاہتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق اس کو ڈالنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سنت کا انکار کرتا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا کیا مقصد رہ گیا؟ آپ نے فرمایا من لم یعمل بسنتی فلیس منی، جو میری سنت پر عمل نہ کرے بس وہ مجھ سے نہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو تحقیق اس نے انکار کیا۔ میرے خیال ہے یہیں پر پورا ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ اگلی آیت تھوڑی سی توجہ چاہتی ہے، تو انشاءاللہ جو اللہ کو منظور۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد۔ فرمائیے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذہ آج کل ہر بندہ چاہے وہ علم والا ہے یا نہیں ہے، اس نے ایک بات پکڑ لی ہے کہ جو حدیث جو ہے ہماری عقل کو لگے گی ہم اسی کو مانیں گے۔ آپ کی عقل تو کسی قابل ہی نہیں، ابھی تو کچھ آپ نے سیکھا ہی نہیں، اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ عقل وہی کے تابع ہے یا وہی عقل کے تابع ہاں ہے؟ جی بالکل۔ یعنی معیار کیا ہے؟ اور ایک اور قرآن میں کہیں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم رسول کو چھوڑ کر اپنی عقل کی بات کرنا؟ اور استاد سے یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق حدیث ملے تو لے لو، اور قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو یعنی یہ آپ کس بیس پہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو پھر آپ کی عقل میں نہیں نہ آ رہی وہ کہ اس کی موافقت کیسے ہو سکتی ہے۔ ہاں کوئی حدیث ایسی نہیں کہ جس میں قرآن میں کام کرنے کا حکم دیا گیا اور وہاں کہا گیا یہ نہ کرو۔ ہاں بالکل صحیح ہے، اپنی عقل کا پتہ۔ ایک استاد سے یہ جہاں آپ نے مینشن کیا نا یہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، کتنی حیات یہ کتنی شرم آنے کی بات ہے کہ کبھی کسی بندے کے سامنے ایسی منہ سے بات نکل جائے تو انسان کتنا شرمندہ ہوتا ہے۔ ہماری کلاس ہو رہی تھی اور زوم کے اوپر، اور ٹیچر جو ہے وہ پوچھ رہی تھی ایک اسٹوڈنٹ سے، تو انہوں نے پورا بتایا کام کیا اور اس کے بعد کہتی مصیبت خن، اور ان کے تو ٹیچر نے کہا یہ آپ مجھے کہہ رہی ہیں؟ اس نے کہا نہیں 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 سوری وہ تو میں اپنے کمپیوٹر کو کہتی ہوں، بار بار بند ہو رہا تھا۔ لیکن اتنی امبیرسمنٹ ان کو، میں اس آواز کو سن کے میرا دل ایک دم دھڑک گیا کہ استاد نے یہ آواز سن لی ہے، اور یہ کتنی امبیرسمنٹ۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر وقت سن رہے ہیں ہم دماغ میں کیا سوچ رہے ہیں یا کسی کو کیا بول رہے ہیں, یا کسی کی طرف سے منہ موڑ کے ہم کتنی باتیں کر جاتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے. تو استغفر اللہ العظیم. بس اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس دے دے کہ ہمیں یہ یاد رہا کرے کہ وہ سمیع بصیرہ ہے. اور ایک آخری بات استاذہ کہ بچوں کو جب یہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو وہ امانت دو جس کے وہ اہل ہوں, وہ امانت دو. تو کبھی کبھی ہم بچوں کو ایسی, میں اپنے لیے بھی سوچتی ہوں کہ کبھی میں کہہ دیتی ہوں یہ پورا کام تم کر دو, پورے گھر میں ویکیوم کر دو. وہ بیچارہ نہیں کر سکتا, وہ کمرہ کر لے وہ بڑی بات ہے. تو ہم ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں, پھر گلٹ فیل کرتے ہیں. کیا نہیں کرتا تو پھر ڈانٹتے بھی ہیں, یعنی ان کے اوپر وہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں جو وہ نبھانے کے قابل نہیں ہے. استاذہ جی امانتوں نے تو بہت ہی ہلا کے رکھ دیا. اب جب سے تو تھوڑا سا سمجھ میں آیا دین اور تھوڑے سے کانشیس ہوئے تو ذرا دھیان رکھتے ہیں, لیکن جو پہلے گزر چکا اس کے لیے پھر کیا کریں, تو یاد بھی نہیں ہے کس کے بس لیے. سب توبہ کر لے انسان. یہ جو صدقہ خیرات ہے اور یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہی رکھی گئی ہیں نا, تاکہ ایسی چیزوں کا کفارہ بھی ہو, بھول چوک کا اور ناسمجھی کا. سب ایک ایک بات تو بتایا کریں کہ کیا کون سی اہم بات تھی آج. استاذہ میں تو ضرور بولوں گی کہ آج کل بچوں نے نا والدین کی کمریں ہلا دی ہیں. ریئلی مطلب یو کین ناٹ امیجن کتنے ایک دن میں وہ کتنے طوفانوں سے گزرتے ہیں. تو یہ بہت ہی پیاری بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے پیارے طریقے سے گائیڈ کریں کہ عارت اور قولاً بلیغہ کریں اور اکیلے میں نصیحت کریں. اگر ہم مائیں یہ کرنے لگ جائیں نا تو آسان ہو جائے. استاذہ جی اسی تربیت کے حوالے سے بات میں کرنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ رہ کے ہمیں لگتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے, لیکن مجھے اپنے زمانے میں بھی یاد ہے کہ ہماری بھی مائیں ہمیشہ فکر مند ہی ہوتی تھی. اسکول کالج سے کبھی دیر ہو جائے تو مائیں باہر گلی تک آ کے ویٹ ہو رہا ہے کہ کہاں گئیں بچیاں. ہمارے زمانے میں بھی خراب لڑکیوں کا ایک گروپ ہوتا تھا جو بنک کر کے جاتی تھی. لائک پیرنٹنگ از آلویز بین اے ٹیسٹ. تبھی تو اتنے بڑا اجر ہے. جی ذرا بھی کوئی مائیں کہے تو میں ان کو یہی یاد دلاتی ہوں کہ اسی لیے اجر ہے. میں کتاب پڑھ رہی تھی سید الخاطر کا ترجمہ دل کی دنیا, ابن الجوزی کی, جن کی منہاج القاصدین ہے. تو وہ اپنے دور کے بارے میں لکھ رہے تھے کہ وہ میرا کسی سے جھگڑا ہو گیا تو اس نے رشوت دی اور جج کو اپنی طرف کر لیا, اور میں حیران ہو گئی. اور وہ ایسی ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ وہی لوگ آج بھی ہیں جو اتنے 100 سال پہلے تھے. انسانوں کی نفسیات تو وہی ہے. جی آپ کچھ کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ میں سوچ رہی تھی کہ ابھی اس میں نصیحت کا آیا کہ آپ نصیحت کرو, چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے. تو آج کل مسئلہ یہ, آپ کسی کو نصیحت کرو نا, وہ آگے سے کیا بولتے ہیں, دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ اس آج بات کل کو سنی انسنی کر دیں. ہاں یہ آج کل بہت ایک کامن سی لائن ہو گئی ہوئی ہے. کوئی بات نہیں, کوئی کہتا رہے, اس کو تو آپ نے دل پہ لینا ہی نہیں نا کہ وہ کہے. لیکن پتہ کیا ہے, یہ کہنے والے بھی تنہائی میں ضرور سوچتے ہیں. وہ آپ کے منہ پہ کہہ دیتے ہیں لیکن بعد میں سوچتے ہیں. ہم اپنا فرض پورا کریں, ان کا اخلاق رویہ ان کے ساتھ. اور اساتذہ جی ایک اور سوال میں پریویس اس سے کر سکتی ہوں, اسی سورہ نساء کے اس سے. آپ نے کہا تھا کہ جو میت ہوتی ہے تو جو حق مہر ہوتا ہے عورت کا, وہ بھی قرض ہی ہوتا ہے, وہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے. تو وہ حق مہر کون سا ہے, وہ جو طلاق کے بعد دیا جاتا ہے یا جو فرسٹ نائٹ سے پہلے دینا ہوتا ہے؟ وہ اصل میں حق مہر جو ہے وہ نکاح کے موقع پر لکھا جاتا ہے, اور 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک فوری طور پر دے دیا جاتا ہے, اور دوسرا ٹھہر کے کوئی مدت مقرر کر لی جاتی ہے کہ 6 مہینے میں دے دیں گے, سال میں. اس کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے, چلیں جزاک اللہ خیر. وعلیکم. استاذہ یہ ابھی جو انہوں نے بات کی ہے کہ بچے ہمیشہ سے چیلنج ہوتے ہیں, یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن آج کل مطلب دیکھیں, جب ہم باہر بھیجتے تھے, ہماری مائیں باہر بھیجتی تھی تو پریشان ہوتی تھی. گھر میں جب سمیٹ کے آ جاتے تھے تو بچے اپنے سینے کے ساتھ ہوتے تھے. اب نہیں ہوتے استاذہ, اب بہت ڈراؤنی. یعنی واش روم جاتے ہیں پریشانی ہے, بیڈ روم جاتے ہیں پریشانی ہے, کچن میں جاتے ہیں پریشانی ہے. ریئلی مطلب عارض عن ہم کریں, لیکن ان کو کس طریقے سے بچائیں, ہر لمحے کی چیلنجز ہے.
یہ ہاں وہ کیونکہ آپ ٹھیک ہے، دیکھیں آن وہ لائن ٹھیک ایسا ہے. دیکھیے پھر ہر وقت نہیں نا پیچھے پڑے، پھر ایک وقت مقرر کریں، پھر ایک طرف لے کے بیٹھیں، بس اس وقت بات کریں. کیونکہ اگر ہر وقت کریں گے نا تو اپنی جان ہلکان کیے رکھیں گے، اور ہر وقت پیچھا کرنا، ہر وقت تجسس کرنا، یہ بھی نقصان دہ ہے. چھوڑ بھی دیں ان کو. اور اللہ سے میرے دل میں جب ایسا وسوسہ آتا ہے نا تو میں دعائیں کرنے لگتی ہوں. اس وقت دعا شروع کر دیں، کیونکہ وہ ہماری تڑپنے کا وقت ہوتا ہے نا، تو تڑپ کے جو دعا نکلتی ہے وہ فائدہ دیتی ہے. پھر ہاں اس نے اگر نکلنا تھوڑی اور دیر لگائے گا. جی السلام علیکم استاد. جی میں اسی میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ ان سے اعراض کریں، تو اسی سے تھوڑا سا ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے بچوں میں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں اس وقت، لیکن اعراض کرنے سے وہ خود بخود اپنے آپ کو کریکٹ کر لیتے ہیں سم ٹائم. جزاک اللہ. جی بالکل. وہ چھپا کے ناول پڑھتے تھے. استاذہ یہاں پر جب یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بغیر سلوشن کے بات نہیں ہو رہی. یعنی پرابلم اس کا سلوشن، پرابلم سلوشن، اینڈ فیئر آ رہا ہے پھر بھی ہوپ دے رہے ہیں. کہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ آ جائے ان کے ساتھ تو آپ ایسا کریں، اور انہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تواب الرحیم ہوں. آئی مین ڈونٹ لوز ہوپ. میرے آگے آ جاؤ، میں پھر تمہیں بھی معاف کر دوں گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے. ہم ایک دم سے یہ جملہ جب کہتے ہیں بچے کو بھی، تو وہ کہتا ہے وہ ان کو جھٹکا سا لگتا ہے. اور مائیں اکثر ایسے جملے یوز کرتی ہیں استاذہ جی جو بچے کہتے ہیں. اور آج کل کچھ کاؤنسلنگ ہو رہی تھی، اس میں بچے نے کہا کہ میری ماں نے کہا کہ تم میرے لیے آزمائش ہو. And that bacha took it so hard on his heart کہ he was just crying and telling all the time repeatedly کہ یس آپ لوگوں نے تو، میں تو آپ لوگوں کے لیے آزمائش ہوں نا. And then he went in so deep depression. Later on اس نے یہ بتایا کہ میں آزمائش ہوں، میں آپ کے لیے مصیبت ہوں. سمجھا اس نے اس طرح سے لیا اس کو. So he says I never wanted کہ میں آپ کے لیے مصیبت ہوتا. تو I feel like you know so جو wordings لگتا ہے کہ میں پیدا ہی کیوں ہوا میں yeah and I'm you know like this is your mistake that you know مجھے اس دنیا میں لائے. نمبر 2 یہ کہ جو ورڈز یوز کرتے ہیں نا ہم لوگ کہ تمہیں معاف نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے تواب رحیمہ، تم پھر بولو گے، پھر معافی مانگو گے، پھر پلٹ کے آؤ گے، پھر معاف کر دوں گا. لیکن ماں اور باپ جب یہ کہہ دیتے ہیں تو بچے ٹیک اٹ لٹرلی. they will never forgive me. So this is very scar giving, you know, scar نہیں دینا چاہیے ان کو. اصل میں قرآن پڑھنا کتنا ضروری ہے نا، بہت ضروری. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان اللہ العظیم وبحمده، سبحان اللہ العظیم وبحمده. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ایک تو لیسن مکمل ہوا، دوسرے بہت سارے ڈیفرنٹ جیسے ہم نے سنے، آپشن سنے، ان کے سلیوشن سنے، اور کائنڈ آف ریویو ہو گیا نا ہم لوگوں کا. چلیں دعا کر کے صرف ایک عمل کی بات ہم اپنے لیے پک کریں گے، اور پھر آج آپ کوئز 4 کا رزلٹ اناؤنس کروں گی انشاءاللہ. پھر آپ لوگ فری ہیں تو میں آپ کے 5 منٹ لے سکتی ہوں کیونکہ ٹائم اوپر ہو گیا. تو چلیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین الہی آمین. اچھا جی، آج جو ہے امانتوں کی بات کی، اور بڑی خوبصورت بات آج پتہ چلی، عدل اور مساوات. بہت خوبصورت ایک یہ چیز تھی نا. ہم یوزلی کیا کرتے ہیں؟ برابری. برابری کیا ہے؟ برابری کیا ہے؟ مساوات ہے، سب کو برابر رکھنا. لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں جن کو آپ دوسرے کے برابر نہیں کر سکتے، وہاں پہ عدل کی ضرورت ہوتی ہے نا. عدل کی ضرورت ہوتی ہے. عدل از ناٹ جسٹس. عدل از کیا ہے؟ عدل اس کا حق دینا. جو رشتے ہمارے پاس ہیں نا، انسان جسٹس نہیں کر سکتے.
تو آپ دیکھیں جیسے شوہر کو اور بچوں کو برابر کر سکتے ہیں. شوہر کے رائٹس اور ہیں، بچے کے حقوق کچھ اور ہیں، ہے نا. حق ادا کرنا ہے نا. جی بالکل. تو یہاں پہ بہت الحمدللہ آج کلیریفیکیشن ہماری سوچوں کی ہوئی کہ عدل جب ہم بات کرتے ہیں برابری کی، تو سب کے درمیان ہم برابری کس طرح کریں گے؟ کس طرح برابری کریں گے؟ رائٹس سب کے جو ڈیو رائٹس ہیں وہ دینے کے بعد، صحیح، ہم جی ڈیو رائٹس، تو جو برابری ڈفرینٹ سینس میں ہوگی. صحیح. جیسے استاد نے بڑی پیاری مثال دی کہ اگر کوئی اولاد ضرورت مند ہے تو آبویسلی وہ زیادہ اس کی مدد کی حقدار ہے بنسبت اس کے کہ جو ویل آف ہے. تو اسی کو کرائٹیریا بناتے ہوئے کیا کرنا. اور دوسری جو بات وَعَارِضْ عَنْهُ، اعراض برتنے کی جو ہمیں اپنی ٹریننگ کرنی ہے نا، وہ بہت ضروری ہے. اعراض برتنا یہ بہت بڑا ایک ہے. جی بالکل سولوشن جی مل گئے بہت ساری چیزوں کے. تو جب فارگیو بھی تب کریں گے نا جب اس کی اعراض کرنے کی پریکٹس کریں گے. سنی انسنی کر دینا نا. آپ کو بات پتہ چل گئی، ہرٹ بھی کرتی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو آپ کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں اور ہرٹ کرتی ہیں، تو ان کو اگنور کیسے کرنا ہے اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. جی ریئیکشنری نہیں ہونا. ریئیکشنری نہیں ہونا. ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریئیکشنری ہونے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آؤٹ اسپوکن. ہم یہی کہتے ہیں نا. ایون بچے بھی بہت چھوٹی ایج سے بچوں کی کیا آپ ٹریننگ کر سکتے ہیں، تو یہ پھر ان کی سیکنڈ ہیبٹ بن جاتی ہے. جی تو ہمیں ریئیکشنری نہیں ہونا. اس کے لیے کیا ہے، یہ جو سڈن بولنے والی جو چیز ہوتی ہے نا اس کو اپنے کنٹرول کرنا. اور بڑے تو اس چیز کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے. جی ایک چپ اور 100 سکھ والی بات آ جاتی ہے. چلو یہ تو ہماری عمل کی بات تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہر ایک کو اس کا ڈیو رائٹ دینا ہے. برابری وہاں کرنی ہے جہاں ضروری ہے. ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں کیا کہتے ہیں ہانکنا. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے کسی بچے کو آپ کی پیار کی زیادہ ضرورت ہو بنسبت دوسرے کے، اور ایک کو ڈانٹ کی. ہم دیسی پیرنٹس پتہ کیا کرتے ہیں، ایک بچے کو ڈانٹنے لگتا ہے تو ہم پھر لائن میں قطار میں بڑے سے چھوٹے تک سب کو ڈانٹتے ہیں مساوات کے چکر میں. تو یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جس کو ڈانٹ کی ضرورت ہے اس کو ڈانٹ، جس کو پیار کی ضرورت ہے اس کو پیار. چلو آج کا رزلٹ جو ہے آپ کے کوئز 4 کا انشاءاللہ اس کو اناؤنس کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ سپر سٹارز ہمارے کون سے. ماشاءاللہ آپ سب اپنی اپنی جگہ پہ سٹارز ہیں. جو جو کوئز لیتے ہیں ایفرٹ لگاتے ہیں. ہاں ہوتے تو سب سیدھے. بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا ہم چھوٹے تھے نا، تو جب بڑے کو ڈانٹ پڑنا شروع ہوتی تھی چھوٹے والے خود بخود وہ کام کرنے لگ جاتے تھے جو امی نے سائن کیے ہوتے تھے. تو یہ بیہیویئر ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اس بیہیویئر کو چینج کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمت سکھا دیں. چلیں جی آج کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے کوئز 4 کو ٹائملی مینر میں کیا اور انہوں نے 100% جو ہے اور 98% جو ہیں وہ اچیو کیے ماشاءاللہ، وہ ہیں سسٹر یہ لیسن نمبر 7 اور 8 اور کوئز 4 تھا. ٹھیک ہے. تو وہ ہیں سسٹر ربیہ مغیث، یاسمین محمد، عظمیٰ صدیقی، نعیمہ کاشف، صبا مشتاق، فرزانہ یاسمین، مخلص فیاض، بینش صبا، سارہ قاضی، سائمہ رفیق، سعدیہ سہیل، نادیہ عثمان، اور ایک ہماری انگلش کی اسٹوڈنٹ ہے ہینا فاطمہ. تو بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا علم آپ کو مبارک کریں اور اس کو عمل میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ کوئزز تو جسٹ ایک پریکٹس ہوتی ہے نا. اصل چیز یہ ہے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہمارے عمل میں آ جائیں. اصل علم وہ ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگلے کی توفیق سے اگلے ہفتے آپ ملاقات ہوگی باذن اللہ. جزاکم اللہ خیر کثیرہ وبارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.